دل دل کی آواز، ہر دل کی آواز، پاکستان زندہ باد۔ 74ویں یوم آزادی پر ایک بار پھر تجدید عہد وفا، وطن عزیز کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میرے پاکستانیوں، آج آپ سب کو میں پاکستان کی 74ویں یوم آزادی کی مبارک دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح ساری قوم نے مل کے کرونا وائرس کا مقابلہ کیا، شاید ہی کسی قوم نے اس کامیابی سے بیلنس کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قوم کو یوم آزادی کے مبارکباد۔ عوام کو 4 خوشخبریاں سنا دیں۔ کہتے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں، کرونا کے کیسز نیچے اور معیشت اوپر جانا شروع ہو گئی ہے۔ IPP سے معاہدہ ہو گیا، آنے والے دنوں میں صنعتوں اور عوام کو بجلی سستی ملے گی۔ 74 سال میں قوم نے آزمائشوں سے بہت کچھ سیکھا۔ اپنی معیشت بہتر کر کے ہم مسلم امہ کی قیادت حاصل کر سکتے ہیں۔ صدر نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ ایوان صدر میں 74ویں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، صدر نے پرچم کشائی کی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقاریب، گورنر وزیر اعلیٰ سندھ اور DG رینجرز عمر بخاری کی حاضری، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مزار اقبال پر فاتحہ خوانی، وزیر اعلیٰ KP نے پشاور، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بلوچستان اسمبلی میں پرچم کشائی کی۔ سکھر میں کور کمانڈر کراچی نے سندھ کا سب سے اونچا پرچم لہرایا۔ قائد اعظم کا شکریہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو ایک نصب العین دیا۔ الگ وطن کی جد و جہد کرنے پر قوم کا قائد اعظم کو زبردست خراج تحسین۔ کراچی سے کشمیر اور گوادر سے بلتستان، کریا کریا، وادی وادی، جشن آزادی، پوری قوم سبز رنگ میں رنگ گئی۔ شہر شہر ریلیاں اور پرچم کشائی کی تقاریب، ملکی فضاؤں میں ملی نغموں کی گونج۔ کہیں ریلی تو کہیں فیملیز نے پارکوں کا رخ کر لیا۔ اسلام آباد میں رن فار کشمیر میراتھن ریس، وفاقی وزراء کی شرکت۔ یوم آزادی کی مناسبت سے گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل گرین کر دیا۔ یوم آزادی پر تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بھرپور جوش و خروش۔ حیدرآباد، جیکب آباد، مٹھی کوٹ، اسلام کوٹ، ٹھٹا میں تقاریب، لندی کوٹل میں 50 فٹ طویل کیک کاٹا گیا۔ سائیکل، موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیورز کی ریلیاں۔ کماڑی اور گوادر میں ماہی گیروں کا جشن۔ سوئی میں بڑی ریلی۔ وزیرستان میں بہادر محسود اور وزیر قبائل کا وطن سے اظہار محبت۔ ملک بھر کی جیلوں میں بھی جشن آزادی کی تقاریب۔ یوم آزادی پر اقلیتی برادریوں کا بھی حب الوطنی کا مظاہرہ۔ مختلف شہروں میں اقلیتی برادری نے بھی جشن آزادی منایا۔ اندرون سندھ کے مختلف شہروں میں اقلیتی برادری کی تقاریب اور ریلیاں۔ پشاور میں سکھوں نے ریلی کے دوران ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور نعرے بازی کی۔ مجاہد کشمیر سید علی گیلانی کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان۔ صدر نے تقریب کے دوران ایوارڈ حریت رہنماؤں کے سپرد کیا۔ یوم آزادی پر پاکستان کے سول ایوارڈز کا اعلان ہو گیا۔ بہترین خدمات انجام دینے والے ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو ایوارڈ ملیں گے۔ ایوارڈ لینے والوں میں صادقین، شاکر علی، ظہور الحق، عابدہ پروین شامل، جمیل جالبی، احمد فراز، بشرا انصاری، طلعت حسین، کرکٹر عبدالقادر، نعیم بخاری اور مولانا طارق جمیل کا بھی نام۔ لاہور میں نون لیگ کے زیر اہتمام جشن آزادی کی تقریب۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے تجدید عہد کا حلف لیا۔ بولے نفرت اور انتقام کی سیاست کو دفن کرنا ہے، وطن کے تحفظ اور سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلاول بھٹو اور سراج الحق کے بھی قوم کو یوم آزادی پر مبارکباد کے پیغامات۔ قوم کے نونہال آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش۔ بچوں نے آزادی کا جشن بھرپور طریقے سے منایا اور یوم آزادی پر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ 92 نیوز نے نئی نسل کے جذبات کو پہنچایا پوری دنیا تک اور بتایا پاکستانی قوم کے بچے بچے کے جذبے جوان ہیں۔
पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में पाकिस्तानियों का जश्न। भारत, सऊदी अरब, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में परचम कुशाई की तकारीब। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, सऊदी सफ़ीर ने जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। क्रिकेटर डैरन सैमी ने दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान का ट्वीट किया। यकीन है दोस्ती इसी तरह चमकती रहेगी। चीनी सिफारतखाने का बयान। ईरान ने यौम आज़ादी पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पाकिस्तानियों के दिल मक्का मदीना में धड़कते हैं। चौधरी बरादरान का कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों भाई हैं, कोई ताकत इस भाईचारे को कम नहीं कर सकती। चौधरी बरादरान से सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की मुलाकात। सऊदी सफ़ीर ने कहा जल्द उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब आने की इजाज़त मिल जाएगी। चौहत्तरवीं यौम आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान मैं हमेशा कहता हूँ एक अजीम ख्वाब का नाम था, और वो ख्वाब थी हमारे फाउंडिंग फादर्स कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा इकबाल की। और वो ख्वाब ये थी कि हमने पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना था, और दूसरी तरफ उस रियासत के अंदर कानून की बालादस्ती कायम करनी थी, जिधर सब इंसानों के हकूक़ होने थे, चाहे उनका कोई रंग हो या जो भी उनका मज़हब हो, लेकिन सब इंसान बराबर और हकूक़ उनके रियासत ने गारंटी करने थे। तो ये एक बहुत बड़ी ख्वाब है, और इस सफ़र के ऊपर हम निकले हुए हैं, और मुझे कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मंजिल तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें हम सब मिलके एक जद्दोजहद करेंगे तो पहुंचेंगे। दूसरी, मैं आज आपको मुबारकी देना चाहता हूँ। जिस तरह सारी कौम ने मिलके कोरोना वायरस का मुकाबला किया, शायद ही किसी कौम ने इस कामयाबी से बैलेंस किया। इस कोरोना वायरस की जद्दोजहद में शायद ही किसी ने इस तरह बैलेंस किया जो हमारे मुल्क पाकिस्तान ने किया। शुरू में हमें खौफ था कि एक तरफ कोरोना से लोग मरेंगे, दूसरी तरफ हमें खौफ था कि जो लॉकडाउन लगाने से पूरी माशियत ख़त्म हो गई, बंद हो गई, उसकी वजह से भूख से लोग मरेंगे। तो जो हमने फ़ैसले किए, आज हमें अल्लाह का ख़ास शुक्र अदा करना चाहिए कि कोरोना के केसेस भी नीचे आ गए हैं और हमारी माशियत भी ऊपर जाना शुरू हो गई है। इसमें फिर से मैं कहता हूँ कि कोशिश इंसान करता है, लेकिन कामयाबी अल्लाह देता है। ये नहीं कि हम जंग जीत चुके हैं, अभी भी चैलेंजेस सामने हैं। हमने अगर एहतियात ना की, और सबसे बड़ी एहतियात है कि हम जब भी लोगों के सामने जिधर पब्लिक में जाएं, अपने फेस मास्क पहने।